خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح من النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. چونکہ دفتر قائد ملت جعفریہ کی طرف سے یہ مہینہ سے عذاب ہمارے برادر عزیز مشتاق بھائی کے خواہر گرامی کے لیے ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے برادر کے خواہر کے لیے، برادر کے ہمشیرہ کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے محمد علیہ وآلہ محمد. حاضرین گرامی عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور واضح سی بات ہے اصالِ ثواب کی مجلس میں ذکر موت و قیامت و ذکر آخرت ہی ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ موت ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جس چیز سے سب سے زیادہ غافل ہے وہ بھی موت ہے. موت کا عقیدہ سب رکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ اس کائنات میں تلاش کیجیے کوئی ایسا انسان کہ جو موت کو نہ مانتا ہو، موت پہ ایمان نہ رکھتا ہوگا، موت کا عقیدہ نہ رکھتا ہوگا. اسی دنیا میں آپ کو توحید کے منکر مل جائیں گے، خدا کی وحدانیت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، علی کی ولایت و امامت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے. لیکن ایک اٹل حقیقت موت ہے کہ آپ اس دنیا میں جہاں بھی چکر لگائیں، جس جگہ پہ چلے جائیں، جس گوشہ پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے. ایسی حقیقت ہے. لیکن اس سے بڑھ کے یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طریقے سے انسان موت سے غافل ہے ویسے کسی اور چیز سے غافل نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ موت جب عقیدہ ہے اور مرنا ہے، اور خالق کائنات نے سورہ آل عمران میں اس آیت مبارکہ میں واضح اعلان کیا. یہ آیت مبارکہ جو حقیقت میں آیت کا ایک جز ہے اور ہمارے بچوں کو یاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا. لیکن اسی آیت میں خالق کائنات نے فرمایا
انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا اجر بھی ملے گا، جزا بھی ملے گی۔ پہلے موت کا ذائقہ چکھو گے، پھر قیامت میں تمہیں تمہارے عمل کا اجر بھی ملے گا، جزا بھی ملے گی۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو کوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا جائے، فقد فاز، یاد رکھو وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ کسی آیت کا حصہ ہے جو آیت کا جز، یعنی آیت کی ابتدا آپ سب کو یاد ہے کہ آیت کی ابتدا میں کیا کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا، فوری بات فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی فمن زحزح، جو کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ ادخل الجنہ، اور جنت تک پہنچ جائے، فقد فاز، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پہ جملہ کہہ دوں، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ کامیابی کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ ہر انسان، اچھا ہو برا ہو، نیک ہو بد ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، ہر انسان اس دنیا میں کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان، صرف کامیابی طالب علم کو نہیں چاہیے ہوتی ہے، یا صرف پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ ہر انسان وہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ کسان ہے، اس نے گندم اگائی، کامیابی چاہتا ہے، فصل اچھی ہو۔ کوئی آدمی سفر میں جانا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اپنے مقصد تک پہنچوں۔ اس کائنات میں ہر انسان اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، چاہتا ہے میں فائدہ حاصل کروں، نفع حاصل کروں، منافع کماؤں، یعنی کامیابی حاصل کروں۔ ہر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کا طلبگار ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ کامیابی فکر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ہر انسان جس کو کامیابی سمجھتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ جو سکول میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ کامیابی سمجھتا ہے میں امتحان پاس کر، وہ اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ جو میں نے مثال دی ایک کسان کی کہ گندم اگاتا ہے، اب وہ کامیابی سمجھتا ہے فصل اچھی ہو، اسی کے لیے سپرے بھی کرے گا، اسی کے لیے کھاد بھی ڈالے گا، اسی کے لیے کیا کچھ کرے گا تاکہ کامیابی حاصل کرے۔ تجارت کرنے والا چونکہ منافع حاصل کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لہذا وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے مقصد کو پاؤں۔ اصل کیا ہے، ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آپ اگر یہاں اس سردی کے موسم میں زیارات کے لیے یہاں پہ آئے، کیوں آپ کامیابی کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے، ہم اس سفر میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ رات کی تاریکی میں نماز تہجد کے لیے اٹھ کر مصلی عبادت پہ آنے والا اور سجدہ ادا کرنے والا شخص بھی کامیابی چاہتا ہے، اور اسی رات کی تاریکی میں اٹھ کر اسلحہ لے کے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر چوری اور ڈاکہ ڈالنے والا شخص بھی کامیابی چاہتا ہے نا؟ وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، یہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ چور اور ڈاکو جو کامیابی چاہتا ہے وہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے کہ اگر ڈاکہ مار رہا ہوں تو ایسا اچھا ڈاکہ ڈالوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، میرے ہاتھ میں مال آ جائے۔ اب یہ اس کی کامیابی ہے۔ خالق نے بعد میں کیا اعلان کیا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یاد رکھو موت کے بعد قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا اجر بھی سمجھتے۔ تم کامیابی کس کو سمجھتے ہو؟ خالق نے کہا یہ تمہارے ذہنوں کے اعتبار سے ہے۔ خالق کی نظر میں اگر کامیابی ہے تو صرف یہ ہے کہ انسان خود کو جہنم سے بچا لے، جنت کا حق